ضروری اعلان یہ ہے کہ میں نے شروع میں ایک بات کہا تھا، شاید کہ بھول گئے ہوں گے تو دوبارہ میں یاد دلا دے رہا ہوں۔ آج کل شادی بیاہوں کا معاملہ چل رہا ہے، شادی بیاہوں کا معاملہ چل رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اپنے شادیوں میں ڈھول تاشے ماتم مرثیے سے دور رکھو۔ اپنے شادیوں میں جو رات میں جو خرافات کر رہے ہیں، ہلدیوں کے نام پر یا مہندیوں کے نام پر، جو دیور بھابھیوں کو مہندی لگا رہے ہیں، ایک چچیری ممیری فبیری بھائی بہن جو مہندیاں کھیل رہے ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور جہاں یہ کام ہو سکتا ہے، میرے قوم کے علماء نہیں جا سکتا، میرے قوم میرے جماعت کے لوگ نہیں جا سکتا۔ جب میری جماعت نہیں جا سکتی، جب میرا مسلک اس کا اجازت نہیں دیتا ہے، یاد رکھنا اس بات کو، جو اچھے مبلغ ہوگا، جو اچھے دین کا کام کرنے والا ہوگا، وہ دین سے کبھی سودا نہیں کرنے والا ہوگا۔ جس کے سینے میں ایمان مضبوط ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ ان خرافاتوں میں نہیں جا سکتا، ان خرافاتوں میں کبھی ایگری نہیں، یعنی کہ کبھی ایگری نہیں ہو سکتا، اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر میری جماعت کا کوئی لوگ اگر جاتا ہے، کوئی اجازت دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ دین کا چولا پہن کر کے کوئی کہے کہ یہ کام کرو مقتدیوں کے ڈر سے یا متولیوں کے ڈر سے یا مسجد والوں کے ڈر سے یا محلے والوں کے ڈر سے، میں کہتا کہ وہ امام ہے نہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ فتویٰ ہے میرا، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ جو حرام کاموں کو بڑھاوا دیتا ہے، جو امام یا جو مولوی یا جو عالم، جب کوئی قاری یا مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ دین کا کتنا بڑا علم رکھتا ہو، لیکن اگر وہ غلط کاموں کو اپنے مقتدیوں کو محلے والوں کو اس ڈر سے حکم دیتا ہے کہ کہیں میری جگہ نہ چھوڑ جائے، میٹھی میٹھی بات کرنا مجھے نہیں آتا، کہیں میرے جگہ نہ چھٹ جائے، مسجد والے مجھے مسجد سے نکال نہیں دیا جائے، پیسے کا ڈر ہے، پیٹ کا ڈر ہے۔ میں تو پہلے کہا کہ جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب میرا روح جب بنایا گیا تھا، میرا روح کو جب پیدا کیا، اس وقت مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کر رہا ہوں تو تمہیں کھلانے کا ذمہ داری میرا ہے۔ جب میرا رب کا ذمہ داری کھلانے کا ہے، تو پھر جگہ کیا چیز ہے بھائی؟ پیسہ کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ کوئی عیش و آرائش کی زندگی کاٹ رہا ہے، کوئی نمک روٹی کھا کے کاٹ رہا ہے۔ اب بزرگوں کا طریقہ ہی ہے، ان کا سنت ہے نمک روٹی سے روٹی کھانا، پانی میں بھگا کر کے روٹیاں کھانا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اس سے تقوی نصیب ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تکبر اپنے اندر نہیں آتا، گھمنڈ اپنے اندر نہیں آتا۔ کبھی کبھی کھا کر کے دیکھو، کبھی کبھی شکر بذاق لے آؤ اپنے رب کا۔ اور یاد رکھنا، جو بھی کہیں پہ بھی شادی کرو، کہیں پہ کوئی بھی ہو، جو بھی اس طرح سے کرو گے، بھائی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، نہ مجھے اس سے دعوت بھی نہ دینا، مجھے کہیں بلانا بھی نہیں، آپ کریں گے، آپ کا ذمہ ہے۔ ہاں، جو مجھ پر فوکس کرے گا، جو مجھ پر دباؤ ڈالے گا، اگر وہ مجھے دباؤ ڈال کے لے کے بھی جائے گا، تو سن لو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے تو تمہارا دامن کھچیٹ کر کے لے کے سامنے آ جائیں گے۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ تو کوئی بھی شادی کرو، آپ کریں گے، آپ کا مرضی ہے، بتانا، کہنا، سمجھانا ہمارا کام ہے، ہم آپ کا امام ہے، آپ کا مبلغ ہے، بتانا سمجھانا ہمارا کام ہے، کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، گناہ میں آپ شامل ہوں گے۔ بس ہاتھ جوڑ کے ہم یہی انتظار کریں گے، ہمیں دعوت نہ دے ایسے شادیوں سے، ہمیں دعوت نہ دے ایسے نکاح پڑھانے سے، کوئی ضرورت نہیں۔ سارا شادی میں تم خرابات کرو گے، سارا شادیوں میں تم نے سنتوں کو پامال کرو گے، شریعت کو پیچھے کے پیچھے دھکیل دو گے، دین کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور ایک کام کے لیے مولانا بلا کر کے نکاح پڑھا دو، پھر نکاح بھی پڑھا دو ان نچنیوں کو لا کر کے، ان گویوں کو لا کر کے، 4 گانا کا تو نکاح ہو جائے گا، 2 گانا لڑکی کے پاس، 2 گانا لڑکا کے پاس، اور ایک گویا کو نکاح پڑھا دو، ایک گویا کو وکیل بنا دو، ایک گویا کو قاضی بنا دو۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جب سارا کام تمہارا خرافات میں ہو رہا ہے، تو ایک کام کیوں مولویوں سے کروا رہے بھائی؟ ایک کام کیوں امام سے کروا رہے؟ ایک کام بھی انہی سے کروا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ جب ایک کام نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے علاوہ، صرف ایک قوم کے علاوہ، ایک ذات کے علاوہ، تو سارا کام کیوں کر رہے بھائی؟ سارا کام سے باز آ جاؤ، شادیاں کرو، شریعت کے مطابق کرو، کم خرچے کرو، ڈھول تاشے ماتم مرثیے، ہلدی کے رسم، دیکھو ہلدی لگانا ناجائز و حرام نہیں ہے، لگائیے، شریعت کے مطابق لگائیے۔ نماز مومنوں کی پہچان ہے، نماز مومنوں کے نور ہے، اور نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اگر کسی کو میرا قرب حاصل کرنا ہے، کسی کو میرا قرب حاصل کرنا ہے، تو وہ نماز پڑھے، وہ نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو بنایا ہے، لیکن
جو ایزا ہمارے اصل کام کا ہے وہ ہمارے سب اوپر کا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ سر ہے، ہمارا یہ سر ہے، اب سر کے پاس کیا ہے؟ کان بھی ہے، پھر اس کے بعد آنکھ ہے، پھر اس کے بعد زبان ہے، پھر اس کے بعد ہمارا گلا ہے، پھر ادھر سے آواز نکلتے ہیں۔ اللہ نے سارے چیزوں کو ہمارے سر کے پاس رکھا، اور پھر سر کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی چوکھٹ پر ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ جب اللہ نے سارے چیز، آنکھ دیکھنے کے لیے ہیں، کان سننے کے لیے ہیں، زبان سے مزہ چکھنے کے لیے ہیں، زبان سے بولنے کے لیے ہے، اور ناک سے سونگھنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ہیں، سارے اصل اعضاء جو انسان کی ضروریات میں سے ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر رکھا ہے۔ کس کے پاس؟ سر کے پاس، اور سر ہمارا کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ یہ شکر بولتے ہیں۔ اگر جس کے یہ سارے چیز ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی سب سے بڑا غریب ہوگا تو وہی انسان غریب ہوگا جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، جو سجدوں سے دور ہے۔ لیکن آج ہم نماز کو بھول بیٹھے ہیں، آج ہم نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن جس میں کامیابی ہے، جس میں ترقی ہے، جس میں دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ ہوگا، حشر میں بھی فائدہ ہوگا، جس کا نماز نہیں اس کے نہ دنیا ہے نہ اس کا آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی اس طرح کا ہے جس طرح سے ان کے دھر پر سر نہیں ہے۔ نماز ہمارے لیے یوں مقام رکھتا ہے جس طرح سے انسان کے سر پر سر ہونے سے، انسان کے دھر پر سر ہونے سے انسان کو پتہ چلتا ہے نہیں انسان زندہ ہے، اور جس انسان کے اندر نماز نہیں ہے تو وہ بلکہ مردہ ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جیتا جاگتا مردہ ہوں گے، چلتا پھرتا مردہ ہوں گے، کھانے پینے والا مردہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہوں گے جو چلے گا تو بھی مردہ، جو بولے گا تو بھی مردہ، جو کھائے گا تو بھی مردہ، جو دیکھے گا تو بھی مردہ؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ امتی ہے جو نماز سے جو دور ہے وہ جیتا جاگتا مردہ ہے۔ اب بتاؤ کہ جس کے اندر نماز نہیں، جو نمازوں کا عادی نہیں، تو وہ جیتا جاگتا مردہ ہے۔ مردہ وہ نہیں کہ جس کے جسم سے جان نکل جاتی ہے، مردہ وہ نہیں جس کے جسم سے جان نکالتی ہے، مردہ وہ ہے کہ جس کے اندر نماز نہیں ہے، جس کے اندر نماز نہیں وہ مردہ ہے۔ اور جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو عبادت یعنی کہ عبادت کرنے والا ہے، جو عابد ہے، وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ اس کا دنیا بدل جاتی ہے، ان کا جہان بدل جاتے ہیں، وہ اس جہاں سے اس جہاں چلا گیا، وہ ہمارے لیے مردہ۔ لیکن اصل میں وہ مردہ نہیں، اصل میں مردہ وہ ہے کہ جو جیتا جاگتا جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کے پیشانے میں سجدہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو پھر اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ اسی طرح سے قرآن مقدس کو آپ اٹھائیں گے 788 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ ہر عبادت میں، ہر ریاضت میں، ہر مسئلے پر، ہر کام پر آپ کو نماز پہلے ملے گا۔ لیکن آج ہم کیا کیے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑ دیے، کام ہمارا آگے ہو گیا ہے، نماز ہمارے پیچھے ہو گئی ہے، دنیا ہمارے لیے آگے ہو چکے ہیں، نماز ہمارے پیچھے ہو چکے ہیں، ہم آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نمازوں کو پیٹ کے پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا خمبہ ہے، یعنی کہ دین کا ستون، دین کا خمبہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کا پلر ہے نماز ہمارے لیے۔ اور جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا، خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے دین کو گرا دیا، اور جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے دھکیل دیا۔ جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا، دین کے جو چھت ہے اس چھت کو یعنی کہ وہ چھت کو اس نے کمزور کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات کہوں تو رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو نماز نہ پڑھتا ہو پھر اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ کو راضی کرنا ہے کہ نہیں، یعنی کہ نہیں راضی کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے یا سکون پہنچانا ہے؟ رسول اللہ خود فرماتا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر میرے امتی کوئی نماز پڑھتا تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور جب حضور کو جب سکون چاہتے، جب حضور سکون چاہتے تو حضور
حضرت بلال کو کہتے تھے کہ بلال اذان پڑھو، نماز پڑھنا، مجھے سکون حاصل کرنا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ بلال کو حکم دیتے، اے بلال اذان پڑھو، اذان، اور پھر نماز ادا کرو۔ جب نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا کے سکون یعنی کہ سکون ہے، اب بتاؤ کہ جو نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، کیا ان سے آقا خوش ہو جائیں گے؟ کیا ان سے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ کر کے رسول اللہ ہماری بخشش کرا دیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دنیا میں باپ اور بیٹے کا مسئلہ کو لے لو، جب اگر باپ ناراض ہوتا ہے بیٹے سے، باپ اپنے ترکہ میں سے بیٹے کو حصہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب بیٹا مخالفت کرتا اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو باپ ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، دھکے مار کر کے اس کو باہر کر دیتا ہے۔ کیوں وہ باہر کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کی مخالفت کی، اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا، گھر سے نکال رہا ہے، تمہیں دھکے مار کے نکال رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس مالک خالق کو تم اگر ناراض کر بیٹھے ہو، کیا وہ مالک تمہیں جنت دے گا؟ کیا وہ مالک تمہیں دنیا میں فلاح دنیا میں فلاح دے گا؟ کیا وہ مالک تمہیں مرنے کے بعد قبر میں تمہارے لیے اچھے انتظام کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ نمازی ان کے لیے سب اچھا ہی اچھا ہے، اور جو بندہ بے نمازی ہے دنیا میں بھی وہ خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ نماز ہمارے لیے اہم ترین عبادت ہے، نماز ہمارے لیے ایک معجز عبادت ہے، اور نماز کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز مجھے یہاں نہیں ملا ہے، بلکہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلا کر کے دیا ہے، اپنے قرب میں بلا کر کے دیا۔ زکوٰۃ کہاں اترے؟ زکوٰۃ کا حکم کہاں ہوا؟ جبرائیل کے ذریعے وہی نازل ہوئی رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کو کہا کہ اب زکوٰۃ واجب ہو چکا ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، کلمہ توحید پڑھنا ہر مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طرح سے نماز زمین پر نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کے لیے تحفہ دے کر بھیجا تھا۔ لیکن آج ہم ان نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، آج ہم ان نمازوں سے دور ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ آج ہم خرافات میں، چاہے ہمارے شادیوں میں ہو، چاہے ہمارے بیاہوں میں ہو، چاہے ہمارے گھروں میں ہو، چاہے ہم بازار میں ہو یا کہیں پہ بھی بیٹھے ہو، ہم صرف خرافات کرنے والے ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کے بارے میں بتایا، جس امت کے بارے میں جس امت کے بارے میں بتایا، خیر امت یعنی کہ تمام نبیوں کے امت سے افضل بتایا، تمام نبیوں کے امت سے افضل بتایا، لیکن آج ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہمارا راستہ کدھر ہے؟ آج ہمارا مقام کدھر ہے؟ آج ہمارا منزل کدھر ہے؟ ہمیں تو جانا چاہیے بلندی کی طرف، بلکہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہم دلدل میں اور پھنسنا چاہتے ہیں۔ جو پہلے پھنسے ہوئے تھے تھوڑا سا، ہم اور بھی چاہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ کر کے اور ہم پستی کی طرف چلے جائیں۔ لیکن یاد رکھنا، جب مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چھوڑا، تو یہ قوم تب پٹا، تب کٹا، تب تک یہ قوم نیست و نابود ہو چکا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں بغداد کے وہ منظر کو، اٹھا کے دیکھیں بغداد کا ایک وقت کا عالم یہ تھا، ایک وقت کا بغداد کا یہ عالم تھا کہ چاروں طرف مذہب اسلام کے گن گانے والے تھے، مذہب اسلام کے بول والے تھے، اللہ کا نام لینے والا تھا۔ لیکن جب تک قوم مذہب اسلام پر چل رہا تھا، جب تک قوم شریعت مصطفیٰ کو پامال نہیں کر رہا تھا، شریعت مصطفیٰ میں رہ کر زندگی گزارتا تھا، تب یہ قوم ترقی پر تھا۔ لیکن پھر یہی مذہب اسلام کے ماننے والے، پھر یہی قوم پھر اللہ کو بھلا دیا، پھر رسول اللہ کی شریعت کو پامال کر دیا، پھر گناہوں میں ملبوس ہو گئے، زنا کاریوں میں ملبوس ہو گئے، ڈھول تاشے تماشے میں ملبوس ہو گئے، ناچ گانے میں ملبوس ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ مسجدوں کو ویران کرنا لوگ مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیے، مسجدوں میں آنا جانا بند کر دیے، مسجدوں کو ویران کر دیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے عذاب بھیجا۔ عذاب ایسا نہیں کہ آسمان سے پتھر اتریں گے تمہارے لیے، آسمان سے آگ کی بارش ہوں گے، یا زمین پھٹ جائے گی اور تمہیں اس کے اندر سما لیا جائے گا، یہ عذاب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داتار کافروں کو ان کے سامنے بھیجا، ان کے اندر بھیجا داتاری کافروں کو۔ کون داتاری کافر؟ ان کی طاقت اتنی خطرناک طاقت ہے، اتنا خطرناک قوم تھے وہ کہ جس راستے سے نکلتے تھے اس راستوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے، جنگل کو کھا لیا کرتے تھے، کسی کے اگر جائیداد لگا ہوا ہے، کسی کے کوئی چیز کھیت میں لگے ہوئے اس کو کھا لیتے تھے، اور جو بچتے تھے اس کو اکھاڑ کر کے اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے۔ پھر اس قوم کو بغداد کے مسلمانوں کے درمیان بھیجا،
اور جب بغداد کے مسلمانوں کے درمیان میں پہلے بھیجا، کچھ کافر آئے، دیکھا کہ بغداد کا حال کیا ہے، بغداد کا عالم کیا ہے، بغداد میں مسلمانوں میں کیا کیا چل رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بغداد کے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، عبادتوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ داتار کافر کے جو سردار تھے وہ اپنے پاس گئے، کہا کہ پورے بغداد کا دورہ کر کے آیا ہوں، پورے بغداد کو دیکھ کر کے آیا ہوں، بتا کیا صورتحال ہے۔ کہا کہ وہاں کے لوگ ہیں مسلمان، لیکن کام ان کا مسلمان جیسا نہیں ہے ان کے یعنی کہ مذہب اسلام کے ماننے والے، لیکن اصل میں وہ مذہب اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر چکا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تو پھر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے جا کے لڑوں، ان کو کاٹوں، ان کو نیست نابود کر دوں، ان کے گھروں یعنی کہ ان کے گھروں کو اپنے حوالے کر لو، یعنی کہ ان کے بستیوں کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ داتار کافر نے حکم دیا تمام لشکریوں کو، چلو بغداد میں جا کر کے حملہ کرتے ہیں، چلو بغداد میں جا کر کے حملہ کرتے ہیں۔ جب بغداد میں جا کر کے حملہ کیا، داتار کافروں نے تمام مسلمانوں کو گازر مولیوں کی طرح کاٹتا ہوا چلا گیا، گازر مولیوں کی طرح کاٹتا ہوا چلا گیا، اور ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ہزاروں مسلمانوں کو کاٹ کر کے ان کے کھوپڑیوں کو مینار بنایا تھا، مینار، اور پھر اس پر چڑھ کر کے انہی کے کھوپڑی میں شراب ڈال کر کے پی رہا تھا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کے کھوپڑیوں کو مینار بنایا تھا۔ اب سمجھو کتنے مسلمانوں کو کاٹا ہوگا کہ جس کے کھوپڑیوں کا، جس کے سروں کا مینار بنایا، اور پھر اسی مینار پر چڑھ کر کے انہی کے کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر کے پی رہا تھا، پی رہا تھا۔ تمام مسلمانوں کو کاٹ لیے، ان کے گھروں کو اپنے قبضے میں لیے، اس نے جتنے مال و دولت جمع کیے تو سب کے سب لوٹ ماٹ کر کے لے لیے، لیکن اس میں سے صرف 5 مسلمان بچے تھے، 5۔ وہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، وہ میرے اور تیرے جیسے مسلمان نہیں تھے، ان کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا، ان کا عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ کون مسلمان تھے؟ کوئی عام مسلمان نہیں، کوئی 5 وقت کی نمازی نہیں، کوئی عابد نہیں، بلکہ اپنے دور کے بڑے عالم دین کہے جاتے تھے، بڑے بڑے عالم دین، صرف 5 بتے تھے، 5۔ اور اتنے ظلم ہونے کے بعد، گھروں کو لوٹنے کے بعد، ہزاروں مسلمانوں کو کاٹنے کے بعد، ان کے کھوپڑیوں میں شراب پینے کے بعد بھی، لیکن ان 5 عالم دین مسجد کے مینار پر چڑھ کر کے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اذان کا وقت ہو چکا، اذان پڑھ رہے تھے، تو اسی مسجد کی گلیوں میں سے ان داتاری کافر کے شہزادی، ان کے بیٹی جو ہے نا گھوڑے پہ سوار ہو کر کے نکل رہی تھی۔ جب اذان کی آواز سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ یہ سب سے بڑا ہے، تو وہ داتاری کافر کی بیٹی کہنے لگی کون مسلمان ہے، کس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، کیا اس کو ڈر نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کو کاٹنے کے باوجود بھی یہ اپنے رب کو نہیں بھولا، اپنے رب کے یاد سے غافل نہیں ہوا؟ تو کہا کہ یہ کوئی عام مسلمان نہیں، بلکہ یہ عالم دین ہے، یہ عالم دین ہے۔ اس شہزادی نے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر کے یہاں پر لے کر کے آؤ۔ جب مسجد کے چھت پر گئے تو وہاں پہ 5 عالم دین عبادتوں میں مشغول تھے، عبادتوں میں مشغول تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے، لیکن 5 عالم دین کو گرفتار کر لیے، ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، بیڑیاں ڈال دیے، ہتھکڑیاں لگا دیے، ان کے گلے میں توپ ڈال دیے، اور ان کو پکڑ کر کے ان شہزادی کے پاس لے کر کے آئے۔ پھر ان شہزادی نے ان 5 عالم دین کو جو ہے نا اپنے داتار کافر جو ان کا باپ تھا، جو ان کا سردار تھا، ان کے پاس لے گیا، کہا کہ پورے بغداد کا دورہ کیا، پورے بستی کا ہم نے دورہ کیا، ایک بھی مسلمان اب بچا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو کاٹ دیا ہے، تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن صرف یہ 5 مسلمان بچا ہوا ہے۔ لیکن ان کے بچوں کو کاٹنے کے بعد بھی، ان کے خاندان کو کاٹنے کے بعد بھی، ان کے گھروں کو لوٹنے کے بعد بھی، لیکن اس کے سینے سے جو نا اللہ کا خوف نہیں نکلا ہے، اللہ کا ڈر ابھی بھی باقی ہے، رسول اللہ کے عشق سے اس کا سینہ بھرپور بھرا ہوا ہے، اور یہ جو اللہ سے اب بھی ڈر رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو چکا ہے، اس کو کسی بات کے ڈر نہیں ہے، یہ فخر سے جو ہے نا میرے ساتھ ساتھ ہم ان کو لے کر کے آئے ہیں، اور پھر دربار لگایا، اس کو جیل میں ڈال دیا، کئی دنوں تک جیل میں رکھا۔ اب جو ہے نا تمام داتاری کافر پریشان ہو گئے، یہ مسلمان ڈر کیوں نہیں رہا، اس کے اندر ڈر کا کوئی یعنی کہ ڈر نام کی کوئی چیز کیوں نہیں ہے، اس کے اندر ڈر کیوں نہیں، آخر بات کیا ہے؟
ہے تو تاتاری کافروں نے کچھ پادریوں کو بلایا کرائے پہ، کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کو ڈرایا کیسے جائے، ہم نے تو ان کو کاٹے، ان کے خاندان والوں کو کاٹے، ان کے بچوں کو کاٹے، ان کے کلیجے نکال لیے، ان کے گردے نکال دیے، ان کے سروں کو مینار بنا کر کے اس میں شراب پی لیے، لیکن یہ مسلمان ڈرنے والے قوم نہیں ہے۔ تاتاری کافروں نے جب کچھ پادریوں کو بلایا، اس نے کہا کہ سنو، اگر ان کو جیتے جی مارنا چاہتے ہو، ان کو جیتے جی اگر تڑپانا چاہتے ہو، جیتے جی ان کے منہ سے ان کا کلیجہ نکالنا چاہتے ہو، تو بس ایک کام کرو کہ ان کے نبی کو گالی دو۔ اللہ اکبر، ان کے نبی کو برا بھلا کہو، ان کے دین کو برا بھلا کہو۔ تو کئی پادری کو بلایا، جو کرائے میں بلانے کے بعد ایک ہال میں جمع کیا، صبح سویرے کا وقت تھا، ان 5 عالم دین کو بلایا اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر میں جو ہے نا بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، اور ان کو گھٹنوں کے بل جو ہے نا بٹھا دیا ہے، گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے۔ اور ایک پادری اڑتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہے، حضور کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، مذہب اسلام کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ داتاری کافر کا ایک پالتو کتا تھا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ وہ کتا بہتر ہے کہ ہم بہتر ہیں، کمپرومائز کرنا ہے ہمیں، وہ کتا بہتر ہے کہ ہم بہتر ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اب مسئلہ سمجھنا ہے۔ اس داتاری کافر کا ایک پالتو کتا تھا، ہٹے گٹے مشتندے تھے، طاقت کے تھے، اور کسی رسی سے بندھے ہوئے نہیں بلکہ سونے کے جنزیر سے وہ کتا بنا ہوا تھا، سونے کی جنزیر سے بنا ہوا تھا، وہ پاس میں بنا ہوا ہے، وہ ہال میں لگا ہوا ہے، میز لگے ہوئے، محفل سجی ہوئی ہے۔ ایک پادری اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد جیسے اس نے نبی کا نام لیا، نبی کے شان میں گستاخی کرنا چاہا، ان کے زبان سے نبی کے گستاخی تک نہ نکلا، وہ کتا اتنا شور مچایا، اتنا بھونکنا شروع کیا کہ پورے ہال میں یعنی کہ پورے ہال میں جو ہے نا اس کتے کی آواز سنا دیا۔ لیکن داتاری کافر نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، کتا کو شانت ہونے دو، کتا کو تھوڑا تسلی لینے دو۔ پھر وہ کتا بیٹھ جاتا ہے، جیسے پادری بیٹھا، کتا بھونکنا بند کر دیا، کتا بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا پادری اترا ہے، یعنی کہ اٹھا، پھر اٹھنے کے بعد پھر وہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرنا چاہا، پھر وہ کتا اسی طرح سے آواز نکالنے لگا تاکہ اس پادری کی آواز کسی کے کان تک نہ پہنچے، سب کے کان تک اس کتے کی آواز پہنچا۔ تو بھی پھر داتاری کافر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کتا کو شانت ہونے دو۔ کئی پادری اسی طرح سے اٹھا، لیکن کسی پادری کے منہ سے، کسی پادری کی زبان سے رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں نکل پایا۔ اس سے پہلے یہ کتا بھونکنا شروع کیا، ان کی آواز پورے ہال میں گونجنا شروع کیا۔ جب نہیں مانا، آخر میں پھر ایک پادری اٹھا، جیسے ہی اٹھا اور کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت بخشی، کتے نے بھونکنا شروع کیا، اور بھونکتے سارا طاقت لگا کر کے اس زنجیر کو توڑ کر کے ان پادریوں پر حملہ کر دیا۔ چند منٹ کے اندر تمام پادریوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے، تمام پادریوں کو چیر پھاڑ کر کے حملہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ داتاری کافر جو ان پادریوں کو بلایا تھا ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، پورے محلے میں سناٹا چھا گیا ہے۔ لیکن وہ 5 عالم دین جو اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار کر رہا ہے، دل میں رسول اللہ کی محبت بھرا ہوا ہے، سینے میں اللہ کی محبت آگ کی طرح اگل رہا ہے، لیکن اس پادری کے یعنی کہ وہ کتا تمام پادریوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اب وہ کتا جو ہے نا کسی عالم دین پر حملہ تک نہیں کیا، کسی عالم دین کی طرف بڑھا نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے وہ کتا جو ہے نا عالم دین کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے جیسے ہی بیٹھا ان عالم دین نے نعرہ تکبیر کے صدائے لگائے، مذہب اسلام کی برائی بیان کرنے لگے، مذہب اسلام کی اچھائی بیان کرنے لگے۔ لیکن ان میں سے کچھ چند لوگ بچے ہوئے تھے، ان کی سمجھ میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا، یعنی کہ ان داتاری کافروں نے ان عالم دین کے پاس آئے، گھٹنے کے پاس بیٹھ گئے، ان عالم دین کو گلے لگا کر کے کھڑا کیا، ان کے ہاتھ بھی کھول دیے، یعنی کہ ان کے ہاتھ بھی کھول دیے، ان کے پیر میں جو بیڑیاں بنے تھے اس کو بھی اتار دیے۔ کہا کہ یہ بتاؤ تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، جس خدا سے یعنی کہ جس خدا پر تمہارا ایمان ہے، جس نبی سے تمہارا ایمان ہے، ہم بھی چاہتے ہیں تمہارا دین پر ایمان لانا چاہتے ہیں، تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب سمجھئے کہ 5
عالم دین نے وہ کمال کیا، بغداد کا عالم بدل کر رکھ دیا۔ اب انہی داتار کافروں میں سے جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پھر یعنی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد آج بغداد کا عالم دیکھیے، بغداد کا عالم کیسا ہے۔ آج بغداد جانے کے لیے دنیا کے ہر فرد تڑپتا ہے کہ میں ایک بار جا کر کے بغداد دیکھوں، میں ایک بار جا کر کے بغداد دیکھوں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، بغداد میں جب یہ جنگ ہو رہا تھا، جب مسلمانوں کو کاٹے جا رہے تھے، کوئی بچانے والا نہیں آ رہا تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، لیکن ایک اللہ کا ولی دور رہا کرتے تھے، اس کو پتا چلا بغداد کے مسلمانوں کو کاٹے جا رہے ہیں، یعنی کہ بغداد کے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹے جا رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزت کو لوٹے جا رہے ہیں۔ کہا کہ کوئی نہیں نکل رہا ہے، چلو میں نکلتا ہوں، میں یعنی کہ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے چلو میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ وہ اپنے استبل میں جاتا ہے، ایک گھوڑے کو لیتا ہے، اس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ایک رنگی تلوار لیتا ہے، تلوار لے کر کے جب بغداد کی طرف رخ گیا اور بغداد کے سرحد میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ ان داتاری کافروں کے یعنی کہ گردنوں میں اللہ کے نیک بندوں کے روحیں موجود ہے، اور کہہ رہی ہے ان مسلمانوں کو کاٹو، ان مسلمانوں کو نیست نابود کرو، کیونکہ یہ مسلمان اپنے اللہ کو بھول چکا ہے، اپنے دین کو بھول چکا ہے، اپنے رسول اللہ سے بغاوت کر بیٹھا ہے۔ یعنی کہ جب وہ اللہ والے نے دیکھا کہ ان میں یعنی کہ ان داتاری کافروں کے گردنوں میں کسی اور کا روح ہے نہیں بلکہ مومنوں کا روح، یعنی کہ مومنوں کا روح ہے، یعنی کہ وہی حکم دے رہا ہے ان مسلمانوں کو کاٹو، یعنی کہ وہ اللہ کے ولی جو ہے نا وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ واپس ہونے کے بعد اب بستی میں آیا، بستی والوں نے کہا کیا ہوا؟ تم تو بغداد کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، بغداد کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے گئے تھے، آخر کیا واپس کیوں آئے؟ کہا کہ بہت عجیب سی بات دیکھا میں نے۔ کہا کہ کیا دیکھا؟ بغداد کے مسلمانوں کو جب داتاری کافر کاٹ رہے تھے، ان کے گردنیں ان کے دھڑ سے الگ کر رہے تھے، جب اپنے تلوار چلا رہے تھے، میں نے یہ دیکھا ان داتاری کافروں کے گردنوں پر اللہ کے نیک بندوں کے روحیں موجود ہیں۔ وہ آواز لگا رہی ہے اور چلا چلا کے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ ان مسلمانوں کو کاٹو، کیونکہ یہ مسلمان اپنے دین کو بھلا دیا ہے، یہ مسلمان اپنے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ مسلمان رسول اللہ کے شریعت کو پیٹھ کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان مسلمانوں کو اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں، زمین میں چلنے کی ضرورت نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت، اس کو کاٹ کر کے نیست نابود کر دو۔ تو مسلمانوں آج بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، کہیں وہ بغداد کا عالم پھر یہاں نہ ہمارے یہاں ہو جائے۔ یاد کرو جو واقعہ ہمارے آبا و اجداد نے کتابوں میں لکھا ہے، جو واقعہ گزرے ہیں، اگر ان میں اگر ایک میں بھی اگر تصور کر لیا جائے، ایک کو ذہن میں بٹھا لیا جائے، قسم خدا کی ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ جو چند راتیں آتے سال میں عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے، ابھی دیکھا تھا نا کیا ہوا، شب معراج کی رات عشاء میں پوری مسجدیں بھری ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دوسرے عشاء میں وہی دو چار صف، ایک صف یا دو صف۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، یہی ہمارا حال ہے، ہماری اصلیت یہی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں نہ اللہ کا خوف بچا ہے، نہ رسول اللہ کی محبت بچا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دل میں مہر لگا دے، جن کے کان میں مہر لگا دے، جس کے آنکھ میں پردہ ڈال دے، ان کو تم کتنا بھی سمجھا دو، کتنا بھی گلا پھاڑ لو، وہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت کس کے لیے اترا تھا؟ ابو جہل ابو لہب کے لیے اترا تھا، کیونکہ ابو جہل ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ کے تمام معجزات کو دیکھا، تمام خوبیاں، تمام کمالات کو دیکھا، لیکن مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ اب سمجھنا ہے وہ اس دور کے ابو جہل ابو لہب تھے جو ماننے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا۔ اب آج کے زمانے میں جو نہیں مان رہا ہے تو وہ کون ہے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل، ہمارے کان، ہمارے آنکھ میں مہر اور پردہ تو نہیں ڈال دیا؟ سمجھو، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں، کہیں ہمارے دل میں تو مہر نہیں لگا دیے گئے؟ ہم حق سننے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کرے، کہیں ہمارے آنکھ پہ مہر تو نہیں لگا دیا گیا؟ ہم حق دیکھنے کے بعد، حق سننے کے بعد، ہم آنکھ سے دیکھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کر رہے، کہیں ہمارے آنکھ میں تو اللہ کی غضب کا پردہ نہیں ڈالا؟ کہ اللہ نے ہمارے آنکھ میں غضب کا پردہ تو نہیں ڈال دیا؟ بھائی
اپنے قسمت پہ رو، اپنے قسمت پہ پچھتاوا کرو. جب رات کو سو گے عشاء کے بعد کبھی اپنے بستر میں چت لیٹ جانا، ہاتھ تکیے کے نیچے رکھ دینا، ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ دینا دل کے پاس، رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جانا، عرض کرنا کہ مولا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ تو نے میرے دل میں تو مہر کہیں نہیں لگا دی. مولا میں حق سننے سے قاصر ہوں، حق سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرو کہ مولا تو میرے کان میں تو مہر نہیں لگا دیے. مولا میں حق دیکھنے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے میرے آنکھوں میں کہیں پردے تو نہیں ڈال دیے. ذرا غور کرنا. او بے نمازیوں سنو، جو اللہ کے خوف سے اگر دور رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس سے کوئی چیز نہیں چھینتا ہے، کوئی چیز نہیں چھینتا. نہ سورج کی روشنی، نہ چاند کی چاندنی، نہ رات کی اندھیری، نہ رات کا سکون، نہ دن کے کوئی اشیاء جو 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، کسی چیز کو تمہارے لیے روکا نہیں. لیکن افسوس اس بات کا کرنا کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میں سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ کہیں مجھ سے سجدہ اسی لیے تو نہیں چھین لیا جس سے اللہ مجھ سے راضی نہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہے. وہ بندو آؤ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، مولا کہیں تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. کیسے پتہ کرو، کیسے پتہ کرو؟ پتہ کرنے کا بڑا آسان تجربہ ہے، آسان عمل ہے. عمل یہ ہے اگر تمہیں 5 وقت کی سجدہ کرنے کی توفیق مل رہا ہے تو یوں سمجھ لو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. 5 وقت کی سجدہ کرنے کی توفیق اگر تمہیں نہیں مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں بلکہ ناراض ہے. رسول اللہ ہم سے ناراض ہے. وہ بھائی دنیا میں کب تک جیو گے، کب تک سانسیں لوگے؟ ایک دن یہ سانس تو چھن جانی ہے. کرائے میں تم رہ رہے ہو، ایک دن یہ مکان بھی چھننا ہے. کرایہ دار کب تک رہتا ہے؟ سارا زندگی تھوڑی رہتا کسی کے مکان پر. مکان بدلنا پڑتا ہے، آج اس مکان پر کل اس مکان پر. اسی طرح سے دنیا ہمارے لیے ایک کرایہ دار کی طرح ہے. ہم دنیا ہمارے ایک مقام ہے، اس مقام کو چھوڑ کر کے اس مقام پر جانا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا گھر بنانا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیے؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ اس قبر میں جانا ہے جہاں سر پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا تیاری کی ہے؟ 40 سال 60 سال 100 سال کی زندگی کے لیے ہم نے نہ حلال کا تمیز کی ہے، نہ ہم نے حرام کا تمیز کی ہے، نہ ہم نے جھوٹ بولنے سے باز ہے، نہ کسی کا چغلی کرنے سے باز رہے، نہ کسی سے رشوت لینے نہ دینے سے باز آئے. ہم دنیا بنانے میں ساری زندگی ختم کر دیے لیکن آخرت بنانے میں 5 وقت کی نماز تک نہ پڑھ پائے. کسی شاعر نے کہا نا کہ بنجر زمین پہ بارش نہ ہو تو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے. بنجر زمین پہ بارش نہ ہو تو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں نمازی نہ ہو وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. جس گھر میں نمازی نہ ہو گھر نسل سب برباد ہو جاتے ہیں. پھر کسی شخص کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا اپنا گھر گیا؟ یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہ جنت نہیں ہے. یہ تمہارے لیے دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے. یہ تو تمہیں امتحان گاہ میں آئے ہو، تمہیں امتحان دینا ہے، تمہیں کیا کرنا نہیں کرنا ہے. بھائی نمازوں کو بڑھو. کا مہینہ لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستروں کو باندھ کر کے اوپر ٹانگ دیا کرتے تھے. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے پہ آپ بستر کیوں باندھ لیتے ہیں، بستر کو کیوں رکھ دیتے تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ ریاضت کا مہینہ ہے، یہ توبہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ہر لمحات ہر سیکنڈ رب کی رحمتیں برستی ہے. جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، آسمان کے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، تمام شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. بتاؤ ہم نے اس مہینے کا آنے کا کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ بتاؤ ہم نے نمازیں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ سارا سال ہم نے تو جھوٹ بولتے بولتے زندگی کاٹ دیے، سارا سال ہم نے جوا کھیل کر کے زندگی کاٹ دیے، سارا سال ہم نے شراب پی کر کے زندگی کاٹ دیے، سارا سال ہم نے خرافات کرتے کرتے زندگی کاٹ دیے.
آج اگر یہی بات منبر سے کوئی بتا دیا جائے تو پھر برا لگتے ہیں، پھر دل میں اترتے ہیں، کہتے کہ مولانا بہت کڑوی بولتے ہیں، مولانا بہت برا بولتے ہیں، مولانا ہمیں دھوتے ہیں، مولانا کی بات ہمیں زہر کی طرح لگتی ہے۔ تم بنے ہو ایسا تمہیں اس لیے زہر لگتا ہے، تم ہو ہی ایسا تمہیں تیر کی طرح میری بات چبھتی ہے، تم ہو ہی ایسا میری بات تمہیں زہر کی طرح پینا پڑے گا، اور یہ بات پی لو کہ سدھر جاؤ گے تو یہ زہر تمہارے شفا بن جائے گا۔ میں میٹھی میٹھی بات کرنا مجھے آتا نہیں ہے، میں چاپلوسی نہیں کرتا ہوں، مجھے چاپلوسی کرنا نہیں آتا، مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کھلانے والا میرا رب ہے، اس نے پیدا کیا، پیدا نہ کرنے سے پہلے، دنیا نہ بننے سے پہلے، جسم کو نہ بنانے سے پہلے، جس وقت میرے روح کو پیدا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں جمع کیا تھا، پھر کہا تھا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ میرا روح نے اس وقت وعدہ کیا تھا، اس وقت گواہی دیا تھا، مولا تو ہی میرا رب ہے، مولا تو ہی میرا رب ہے، مولا تو ہی میرا رب ہے۔ جب اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تو جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اپنے عبادوں سے دور ہونے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تو خرافات کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے بھیجا، اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمیں اس کا وعدہ نبھانا ہے۔ ہم کتنا وعدہ نبھا رہے ہیں، ہم کتنا ان سے وفائی کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ سے بھی وفائی کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ لڑنے کو تیار ہے، اللہ سے بغاوت کرنے کو تیار ہے، رسول اللہ سے بغاوت کرنے کو تیار ہے۔ اے قوم، میری پیارے پیارے قوم، اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، پچھلے گناہوں سے توبہ کرو، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ میرا رب ایسا رب ہے سارے دنیا کے برابر، یہاں تک کہ 7 سمندر کے جھانک کے برابر تم گناہ بھی کر چکے ہو، اور میرے رب کے بارگاہ میں ایک سجدہ کر لو، ایک ندامت کے آنسو گرا دو، تمہارے آنکھ کے آنسو زمین تک نہیں گریں گے، اس سے پہلے میرا رب تمہارے 7 سمندر کے جھانک کے برابر کے گناہوں کو بخش کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر تمہارے اعمال پر جمع کر دیں گے۔ میرا رب تو اتنا کریم ہے، میرا رب تو اتنا بڑا ہے، میرا رب تو اتنا رحم کرنے والا اپنے بندوں پر، لیکن بندہ تو خود دور جا چکا ہے، بندہ تو خود خرافات کر رہا ہے۔ وہ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ میں نے شروع میں ایک بات کہا تھا، شاید کہ بھول گئے ہوں گے تو دوبارہ میں یاد دلا دے رہا ہوں۔ آج کل شادی بیاہوں کا معاملہ چل رہا ہے، شادی بیاہوں کا معاملہ چل رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، اپنے شادیوں میں ڈھول تاشے ماتم مرثیے سے دور رکھو، اپنے شادیوں میں جو رات میں جو خرافات کر رہے ہیں ہلدیوں کے نام پر یا مہندیوں کے نام پر، جو دیور بھابھیوں کو مہندی لگا رہے ہیں، ایک چچیری ممیری فبیری بھائی بہن جو مہندیاں کھیل رہے ہیں، ان سے باز آ جاؤ، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور جہاں یہ کام ہو سکتا ہے میرے قوم کے علماء نہیں جا سکتا، میرے قوم میرے جماعت کے لوگ نہیں جا سکتا، جب میری جماعت نہیں جا سکتی، جب میرا مسلک اس کا اجازت نہیں دیتا ہے، یاد رکھنا اس بات کو، جو اچھے مبلغ ہوگا، جو اچھے دین کا کام کرنے والا ہوگا، وہ دین سے کبھی سودا نہیں کرنے والا ہوگا۔ جس کے سینے میں ایمان مضبوط ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ ان خرافاتوں میں نہیں جا سکتا، ان خرافاتوں میں کبھی ایگری نہیں، یعنی کہ کبھی ایگری نہیں ہو سکتا، اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر میری جماعت کا کوئی لوگ اگر چاہتا ہے، کوئی اجازت دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ دین کا چولا پہن کر کے کوئی کہے کہ یہ کام کرو مقتدیوں کے ڈر سے یا متولیوں کے ڈر سے یا مسجد والوں کے ڈر سے یا محلے والوں کے ڈر سے، میں کہتا ہوں کہ وہ امام ہے نہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں، یہ فتویٰ ہے میرا، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ جو حرام کاموں کو بڑھاوا دیتا ہے، جو امام یا جو مولوی یا جو عالم یا کوئی قاری یا مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ دین کا کتنا بڑا علم رکھتا ہو، لیکن اگر وہ غلط کاموں کو اپنے مقتدیوں کو محلے والوں کو اس ڈر سے حکم دیتا ہے کہ کہیں میری جگہ نہ چھوڑ جائے، میٹھی میٹھی بات کرنا مجھے نہیں آتا، کہیں میرے جگہ نہ چھڑ جائے، مسجد والے مجھے مسجد سے نکال نہیں دیا جائے، پیسے کا ڈر ہے، پیٹ کا ڈر ہے۔ میں تو پہلے کہا کہ جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب میرا روح جب بنایا گیا تھا، میرا روح کو جب پیدا کیا، اس وقت مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کر رہا ہوں تو تمہیں کھلانے کا ذمہ داری میرا ہے۔ جب میرا رب کا ذمہ داری کھلانے کا ہے تو پھر جگہ کیا چیز ہے بھائی؟ پیسہ کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ کوئی عیش و آرائش کی زندگی کاٹ رہا ہے، کوئی نمک روٹی کھا کے کاٹ رہا ہے۔ اب بزرگوں کا طریقہ ہی ہے، ان کا سنت ہے نمک روٹی سے روٹی کھانا، پانی میں بھگا بھگا کر کے روٹیاں کھانا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔
اور اس سے تقوی نصیب ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تکبر اپنے اندر نہیں آتا، گھمنڈ اپنے اندر نہیں آتا۔ کبھی کبھی کھا کر کے دیکھو، کبھی کبھی شکر بذاق لے آؤ اپنے رب کا، اور یاد رکھنا جو بھی کہیں پہ بھی شادی کرو، کہیں پہ کوئی بھی ہو، جو بھی اس طرح سے کرو گے بھائی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، نہ مجھے اس سے دعوت بھی نہ دینا، مجھے کہیں بلانا بھی نہیں، آپ کریں گے آپ کا ذمہ ہے۔ ہاں جو مجھ پر فوکس کرے گا، جو مجھ پر دباؤ ڈالے گا، اگر وہ مجھے دباؤ ڈال کے لے کے بھی جائے گا تو سن لو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے تو تمہارا دامن کھچیٹ کر کے لے کے سامنے آ جائیں گے، یاد رکھنا اس بات کو۔ تو کوئی بھی شادی کرو، آپ کریں گے، آپ کا مرضی ہے، بتانا، کہنا، سمجھانا ہمارا کام ہے، ہم آپ کا امام ہے، آپ کا مبلغ ہے، بتانا سمجھانا ہمارا کام ہے، کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، گناہ میں آپ شامل ہوں گے۔ بس ہاتھ جوڑ کے ہم یہ انتظار کریں گے ہمیں دعوت نہ دے ایسے شادیوں سے، ہمیں دعوت نہ دے ایسے نکاح پڑھانے سے، کوئی ضرورت نہیں۔ سارا شادی میں تم خرابات کرو گے، سارا شادیوں میں تم نے سنتوں کو پامال کرو گے، شریعت کو پیچھے کے پیچھے دھکیل دو گے، دین کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور ایک کام کے لیے مولانا بلا کر کے نکاح پڑھا دو، پھر نکاح بھی پڑھا دو ان نچنیوں کو لا کر کے، ان گویوں کو لا کر کے، 4 گانا کا تو نکاح ہو جائے گا، 2 گانا لڑکی کے پاس، 2 گانا لڑکا کے پاس، اور ایک گویا کو نکاح پڑھا دو، ایک گویا کو وکیل بنا دو، ایک گویا کو قاضی بنا دو۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جب سارا کام تمہارا خرافات میں ہو رہا ہے تو ایک کام کیوں مولویوں سے کروا رہے ہو بھائی، ایک کام کیوں امام سے کروا رہے ہو؟ ایک کام بھی انہی سے کروا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ ایک ذات کے علاوہ تو سارا کام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ سارا کام سے باز آ جاؤ، شادیاں کرو، شریعت کے مطابق کرو، کم خرچے کرو، ڈھول تاشے ماتم مرثیے، ہلدی کے رسم، دیکھو ہلدی لگانا ناجائز و حرام نہیں ہے، لگائیے شریعت کے مطابق لگائیے۔ میں نے پچھلے بار کہا تھا تو ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو شریعت کے مطابق دولہے کا ماں، سگی بہن، سگی پھپھی، ٹھیک ہے، سگی خالہ، ان لوگ جو ان کے محرمات میں آتے ہیں وہی لوگ مہندی لگائیں، چچیری، ممیری، پھپھیری، ددیری، کھلیری، سارا خاندان والوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو سگا ہے، خاص ہے، محرم ہے، وہی لگائیے۔ دوسرا بات، بھابھی دیور سے بڑا مذاق کر رہے ہیں، کوئی بول دے تو وہ تو بھابھی ہے، دیور ہے، مذاق چلتا ہے، شریعت تھوڑی اجازت دیتے ہیں، شریعت دیکھیں گے تمہارے بھابھی تمہارے دیور کو نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے دیور کے لیے بھابھی موت ہے، موت، یاد رکھنا، دیور کے لیے بھابھی موت ہے، اور بھابھی کے لیے دیور موت ہے۔ وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے، وہ تمہارا بیوی نہیں ہے۔ جب ان سے تو مذاق مستی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال مذاق مستی کرنے کے لیے ان کے لیے ایک مرد چنا ہے، ایک مرد چنا ہے، اور اس عورت کے لیے حلال اور طریقے سے مستی کرنے کے لیے ان کے لیے ایک شوہر چنا ہے۔ وہ ان سے مستی، وہ ان سے اپنے دل کی من کی بات کر سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ دنیا کے کوئی مرد نہیں کر سکتا ہے بات۔ تو بھائی اس بات پر غور کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو تمام فتن و فساد سے مولا محفوظ عطا فرما، تمام بیماریوں سے مولا محفوظ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو سنت میں سنت